کہ 22 رجب کے اندر اگر ہم کونڈے بنائیں گے، حلوہ پکوڑی بنائیں گے تو ہمارا رجب کا مہینہ کامیاب ہوگا۔ اگر ہم پکوڑی کے اندر حلوہ بھریں گے، اس کے اندر ہم مٹھائی ڈال کر کے اگر ہم وہ پکوڑی بنائیں گے تو ہم نجات کا ذریعہ پائیں گے، ہماری منتیں پوری ہوں گی، ہماری آرزویں پوری ہوں گی۔ میرے دوستو، شریعت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں۔ اور جس کو نسبت کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک باندی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے نام سے حلوہ پکوڑی بناؤ گے، کونڈے بناؤ گے، تو تم جو منت مانگو گے 22 تاریخ کو، 22 رجب کو تمہاری منتیں پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، جبکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش نہ 22 رجب کو ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہے، بلکہ ان کی پیدائش 8 رمضان المبارک کی ہے، اور ہم مناتے کب ہیں؟ 22 رجب کو۔ اور 22 رجب کو یہ رسم کیوں شروع ہوا؟ جبکہ روافض، شیعہ، جو میرے نبی اور میرے صحابہ کے دشمن تھے، ہمارے صحابہ کی شانوں میں جو گستاخیاں کرتے تھے، جو حضرت عمر فاروق کے دشمن تھے، حضرت ابوبکر کے دشمن، حضرت عثمان غنی کے دشمن، جنہوں نے کہا کہ خلافت کو انہوں نے غصب کر لیا ہے، جو حضرت عمر فاروق، جو خلفائے راشدین کو گالیاں بکتے تھے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، انہوں نے اس رسم کو ایجاد کیا، کونڈے کا رسم، جو حلوہ پکوڑی کا رسم ہے، اس لیے ایجاد کیا کہ 22 رجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب کو اس دنیا سے رخصت فرمائے تو دشمنان صحابہ، جو شیعہ حضرات ہیں، جو صحابہ کو گالی دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اپنے لیے ثواب کی بات سمجھتے ہیں، تو ان کی خوشیوں کے اندر انہوں نے حلوہ پکوڑی بنا کر، کونڈے بنا کر معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر بانٹنا شروع کیا کہ آج ہمارا ایک دشمن دنیا سے چلا گیا۔ اور نام کس کا دیا؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے ہیں۔ ان کا نام بدنام کر کے، ان کے اس کے اندر غلو پیدا کر کے اس غلط رسوم کو پیدا کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو رسم شروع ہوا ہے یہ صحابہ کی وفات پر، ان کی خوشیاں منانے پر یہ رسم شروع ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا کام بتانا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کے سامنے حضرت امیر معاویہ ہمارے گریبان پکڑ کر کے، یا حضرت جعفر صادق جس کی طرف یہ ہم غلط رسوم کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی ولادت کی خوشی میں ہم منا رہے ہیں، گریبان پکڑ کر کے پوچھ لیں گے اللہ کے نبی کے سامنے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جو میرے نام کو بدنام کر رہے تھے، حلوہ پوری بکا رہے تھے اور کہتے کہ میں نے منت مانگنے کے لیے، بتائیے اللہ کے نبی میں نے کب کہا تھا؟ جب اس وقت ہماری گریبان پکڑی جائے گی تو ہم اللہ کے نبی کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب کا مہینہ محترم ہے، یہ رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، لیکن ضروری نہیں سمجھ کر پڑھنا ہے، ضروری نہیں روزے رکھنا سمجھ کر روزے رکھنا ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری سمجھ کر کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 4 مہینے شروع ہوتے ہیں، جب آدمی اس کے اندر عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے تو ان کو ثواب زیادہ ملا کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو گناہیں ہوتی ہیں، جو گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ملتا ہے۔ جس مہینے کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کے اندر گناہ بھی زیادہ ملا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب کفار و مشرکین اس مہینے کا عظمت کیا کرتے تھے،
डकैती करना छोड़ देते, तलवारों को चलाना छोड़ देते थे, गाली गलौज करना छोड़ देते थे। तो आज हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा है। आज हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हमारी अंदर जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को तर्क करके, इस महीने का एहतराम करके हम अपनी ज़बान से जो बोलेंगे सच बोलेंगे, गाली अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे। अगर हमारे अंदर शराब की आदत है तो शराबों को तर्क कर देंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी तमाम बुरी आदतों से, तमाम बुरे ख़यालात से, तमाम बुरी रसूमात से इंशाअल्लाह ताला हम तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम नवाफिल पढ़ेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमा दीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए।